الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. محترم حاضرین جمعہ، قرآن و حدیث میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، فتنہ. فتنہ کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور حدیث کے اندر تو باقاعدہ کتاب الفتن کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے فتنوں کا بیان. یہ فتنہ ہوتا کیا ہے، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. عربی میں کہتے ہیں فتن تو الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کو تپا کے کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا، اس کو عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے. شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو عربی زبان میں مطلب ہو گیا فتنہ کا. شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم موٹے موٹے الفاظ میں، موٹے موٹے انداز میں سمجھنا چاہیں تو فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے دین کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے، انسان کے تقوی کے لیے خطرہ بن جائے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہو. دیٹ از کالڈ فتنہ. اس کو فتنہ کہا جائے. انسان کے دین کے لیے فتنہ بن جائے، خطرہ بن جائے. وہ چیز اپنی جگہ جائز ہو، درست ہو، صحیح ہو، لیکن انسان کا دین خطرے میں ڈال دے تو فتنہ بن جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مال اور اولاد انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی زینت کا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے بھی فتنہ کہا ہے. سورۃ تغابن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم
اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ تمہاری بیویاں اگر تمہیں شریعت کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کر دیں، تم اپنی اولاد کے چکر میں اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگو تو تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن بن جاتی ہے، تمہاری بیویاں بھی تمہاری دشمن بن جاتی ہیں۔ فاحذروہم، تو اے ایمان والو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ اور اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارے مال کو ہم نے تمہارے لیے فتنہ بنایا ہے، تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ بنایا ہے۔ مال فتنہ ہے، جبکہ مال بہت بڑی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر انسان کا نہ دین صحیح ہو سکتا ہے نہ دنیا صحیح ہو سکتی ہے۔ مال کمانے سے اسی لیے ہماری شریعت نے منع نہیں کیا، ادھارا ہے۔ لیکن ہاں، مال کے چکر میں آدمی اللہ کو بھول جائے، مال کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں نماز سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، تو یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فتنہ کا مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرے۔ علامہ اقبال کی طرف کچھ اشعار منسوب ہے، حالانکہ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ علامہ اقبال کے اوریجنل اشعار نہیں ہیں، ان کے نہیں ہیں، کسی کے بھی ہے، لیکن بات بڑی پتے کی کہی گئی۔ کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرے، شریعت سے دور کرے، آخرت سے دور کرے، وہ فتنہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام استعمال کیا جاتا ہے قرآن کا، نام استعمال کیا جاتا ہے حدیث کا، لیکن حقیقت میں انسان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پہ جو بے قصوروں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ان کے جو ویڈیوز آتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مارو کاٹو جو ہم کر رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، نعوذ باللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے، نعوذ باللہ۔ استعمال قرآن کا کیا جا رہا ہے، حدیث قرآن، استعمال حدیث کا کیا جا رہا ہے، حقیقت میں دین کے نام پر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ فتنے کا آپ پہلے ایک موٹا موٹا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فتنہ برا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اچھی چیزوں کو بھی فتنہ بنا دیتا ہے۔ غریبی تو فتنہ ہے، امیری بھی فتنہ ہوتی ہے۔ انسان بھوک سے مر رہا ہے، یہ تو فتنہ ہے، انسان کے گھر میں کھانے کو بہت ہے، یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا، اور بڑی عجیب بات اللہ نے کہی، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میرے بندو تم میں سے ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر کے ذریعے، بری چیزوں کے ذریعے، برائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور خیر کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے، اچھی چیزوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اللہ دونوں طریقے سے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی غربت کو فتنہ بنا دیتا ہے، کبھی امیر کو فتنہ بنا دیتا ہے۔ آج کا یہ دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، در حقیقت یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے پہلے جو زمانہ آئے گا وہ فتنے کا زمانہ ہوگا۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ مسلم شریف کی حدیث آپ اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، تم عمل کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو، تم نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ اے میری امت کے لوگوں، اس سے پہلے کہ فتنوں کا زمانہ آ جائے، اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں جب آسمان کی طرف نگاہ ڈالو تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک صرف تاریکی اور اندھیرا نظر آتا ہے۔ اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ہر طرف تمہیں فتنے ہی نظر آئیں گے، تمہیں اندھیرا ہی نظر آئے گا، تمہیں حق کی، سچائی کی کوئی روشنی، کوئی کرن نظر نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول آگے کیا فرماتے ہیں؟
इतना बड़ा बड़ा फितना होगा, युस्बिहुर रजुल मोमिना, कि सुबह को आदमी मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, शाम को काफिर हो जाएगा, व युमसी मोमिना, शाम को काफिर होगा, व युस्बिहु काफिरा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यानी इंसान के ईमान की 12 घंटे की भी गारंटी नहीं होगी, इंसान के दीन की गारंटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ऐसा जमाना है। अभी हमने न्यूज पढ़ी, अखबारों में खबर आई, बंगाल के अंदर कुछ मुसलमान मुर्तद हो गए, उनके घरों में राशन पहुंचाया गया, उनकी बेटियों का, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, मुर्तद हो गए। क्या राशन के चंद पैकेट, बच्चों का स्कूल में दाखिला, ये इंसान के ईमान से बड़ी चीज होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, यबीउदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, इंसान दुनिया की चंद टके की दौलत के बदले अपना दीन बेच देगा। वो दौर आज हम देख रहे हैं। एक और हदीस आप देखिए, ये अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा, नबी के कहने का अंदाज भी कभी कभी बड़ा प्यारा होता था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, कैफ बिकुम व बिज़मानिन, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारा क्या हाल होगा जब ऐसा जमाना आ जाएगा। कैसा जमाना आ जाएगा? युगरबलुन नासु फीहि गरबलतन, लोगों को छाना जाएगा, फटका जाएगा, लोगों को छाना जाएगा। फयबका हुसालतुन, तो अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे। जैसे छलनी में जब हम कोई चीज छानते हैं तो अच्छी चीज ऊपर रह जाती है और कूड़ा करकट नीचे चला जाता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, ऐसा जमाना आएगा, लोगों को छाना जाएगा, अच्छे लोग, नेक लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, दीनदार लोग दुनिया से चले जाएंगे। कौन से लोग बचेंगे? हुसालतुन, जो छलनी के नीचे वाले लोग हैं, कूड़ा करकट लोग। उनकी क्या पहचान होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मरिजत उहूदुहुम व अमानतुहुम, इंसान के वादे की, इंसान की जुबान की कोई वैल्यू नहीं होगी। बेईमान हो जाएंगे लोग, अमानतदार, अमानत खत्म हो जाएगी, खयानत पैदा हो जाएगी, बेईमान हो जाएंगे, खाइन हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो जमाना हमें मिल जाए तो हम क्या करें? सहाबे किराम बड़े होशियार लोग थे, वो हमारी और आपकी तरफ बाल की खाल नहीं निकालते। वो नबी से पूछते भी तो वो बात पूछते थे कि जो वाकई पूछने के लायक। कहा, अल्लाह के नबी, जब ऐसा जमाना आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? जब दुनिया में कूड़ा करकट टाइप के लोग बचेंगे, जब बेईमान लोग बचेंगे, जब दीन से दूर लोग बचेंगे तो हम क्या करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ताखुज़ून मा तारिफून, जिसको तुम अच्छा काम समझना, जिसको तुम नेक काम समझना, जो शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में सही होगा, दुरुस्त होगा, तुम उसी काम को करना। वत्तदऊन मा तुनकिरून, और जिसको तुम बुरा समझना उसको छोड़ देना। आज आपको कदम कदम पे ऐसे मामलात आएंगे, कारोबार को लेकर, दुनिया के मामलात को लेकर, कि ये काम करे कि ना करे, तो कसौटी तो कुरान और हदीस है। आपकी अकल, आपकी लॉजिक, आपका दिमाग, आपका फतवा नहीं चलेगा, कुरान और हदीस चलेगी। अगर कुरान और हदीस में उस अमल को जायज कहा गया है तो करो, और अगर कुरान और हदीस खामोश है तो उसको डाउट वाला काम समझ के उससे अपने आप को बचाओ। यह है फितने के दौर में एक मुसलमान का किरदार। अल्लाह के नबी कह रहे, जो शरीयत की नजर में तुम्हें अच्छा लगे वो काम करो, और जो गलत लगे वो मत करो। वतुकबिलूना अला खासतिकुम, और अपने उलमा की तरफ, जो तुम में से खास लोग होंगे, जो तुम्हारे जिम्मेदार लोग होंगे, जो तुम्हारे उलमा होंगे, जो दीन के जानकार लोग होंगे, तुम उनकी तरफ तवज्जो देना, तुम उनसे कांटेक्ट में रहना, तुम उनसे राबते में रहना, तुम उनकी तरफ रुजू करना। आज पूरी दुनिया में ये जितने फितने फैले हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब ये है कि अवाम का उलमा से राब्ता टूट चुका है, और हमारी जमात में खास तौर से ये बुराई ज्यादा फैल रही है, क्योंकि हमें से हर शख्स अपनी जगह खुद अपने आप को किसी आलिम से कम नहीं समझता। जितना मौलवी साहब को आता है उतना तो हमें भी आता है। एक आलिम का जो वकार होता है, जो जरूरत है, शरीयत ने जो उसका मकाम बताया है, वो हमारी नजर में नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी इस हदीस में
فتنے کے دور میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے علماء سے کی طرف رجوع کرو. اور آخری بات اللہ کے نبی نے حدیث میں کہی، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، عوام کے چکر میں نہ پڑو. سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. سب لوگ تو کر ہی رہے ہیں. سب لوگوں کا کوئی کام کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. جب فتنے کا زمانہ آ جائے تو اہل علم کیا کہہ رہے ہیں، مستند علماء کیا کہہ رہے ہیں، دیندار سماج کا جو دیندار طبقہ ہے اس کا اسٹینڈ کیا ہے، وہ اسٹینڈ تمہارا ہونا چاہیے. سارے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ تمہارا اسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ فتنے کے دور کے تعلق سے بہت پیاری حدیث ہے، اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھیے. اگر بات کی جائے فتنوں کی تو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. جی ہاں، ہماری مائیں بہنیں اگر ہماری گفتگو سن رہی ہیں تو بڑے غور سے سنیں کہ عورت اس زمانے کا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت بعدی فتنة أضر على الرجال من امتی من النساء. میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا، عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. کوئی بچا ہے ہم میں سے اس فتنے سے؟ سڑکوں پہ چلنا، مارکیٹوں میں جانا، بازاروں میں چلنا، آج ایک انسان کو اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل ہو گیا. آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی عورت کو دنیا کا مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ کہے، اور دوسری طرف آپ اللہ کے رسول کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. نیک عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں. دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں کنٹراڈکٹری ہیں. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ عورت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. پتا یہ چلا کہ عورت اگر نیک ہو، دیندار ہو، متقی ہو، باپردہ ہو، باحیا ہو، باکردار ہو تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. اور یہ عورت جب اپنے دائروں سے نکل جائے، اپنی حدوں سے نکل جائے، بے شرم بن جائے، بے حیا بن جائے، بے غیرت بن جائے، بے پردہ ہو جائے تو شیطان کا سب سے بڑا آلہ ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے گھروں کا کیا حال ہے. ایسے ایسے لباس، ایسے ایسے کپڑے ہمارے گھروں میں پہنے جا رہے. اللہ اکبر. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، مگر وہ شرم بھی اب دھیرے دھیرے شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ کے رسول کی ایک حدیث عورت کے اس فتنے کے تعلق سے، صحیح مسلم کی یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس دور کو سامنے رکھ کر یہ حدیث کہی تھی. ذرا اس حدیث کو سنیے اور اپنے گھروں کا، ہم سب اپنے گھروں کا جائزہ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. میری امت کے اندر دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے پہلے یہ لوگ آئیں گے، میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا ہے. کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. نمبر 1، ایسے ظالم لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا گائے کی دم کی طرح، وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی اتیاچار کریں گے، اپنے پاور کا، اپنی کرسی کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے. اور نمبر 2، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. اور ایسی عورتیں آئیں گی کہ جن کے بدن پر کپڑے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی. کپڑے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین تعبیر آج کے اس زمانے میں جو بے پردگی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، اس کے لیے اس سے بہترین الفاظ شاید دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، کپڑا پہنے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کا 2 مطلب ہے. اس حدیث کا 2 مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کپڑا اتنا چست ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ کپڑے سے عورت کا بدن دکھے گا، عورت کا بدن ظاہر ہوگا. میں کیا بیان کروں میرے بھائیوں. آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے. جس قسم کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر. ہم شوق سے دلاتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو. ان کی باہیں نظر آ رہی ہیں، ان کا بدن نظر آ رہا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں اس حدیث کا یہی تو مطلب ہے کہ کپڑا پہنے ہوں گی، لیکن کپڑے کا مقصد ہوتا ہے چھپانا. بدن چھپے گا نہیں، بدن دکھے گا. اور امام قرطبی کہتے ہیں اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے
کہ کپڑا تو پہنے ہوں گی، ان کی الماریوں میں ایک سے ایک کپڑے ہوں گے، ان کے وارڈروب میں ایک سے ایک کپڑے ہوں گے، ہزاروں روپے کے لہنگے اور سوٹ اور فراک پہنے گی، لیکن تقویٰ کا لباس ان کے بدن پر نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے لباس اور ایک ہوتا ہے تقویٰ کا لباس۔ یہ تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اٹھائیے، جہاں اللہ نے لباس کا ذکر کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، تمہیں کپڑا دیا ہے، تمہیں لباس دیا ہے۔ یواری سوآتکم، یہ کپڑا تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تمہاری عزت کو ڈھانپتا ہے۔ وریشا، اور یہ کپڑا، یہ لباس، تمہارے یہ کپڑے تمہیں زینت عطا کرتے ہیں، تم ان کپڑوں کو پہن کر خوبصورت لگتے ہو، یہ کپڑے تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے، تمہاری زینت کا ذریعہ ہے، تم وہی کپڑا پہنتے ہو جسے پہن کر تم اچھے لگتے ہو، تمہیں زینت بھی پہنچاتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے بدن پہ قیمتی کپڑے ہوں، اگر اس کے کیریکٹر میں تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے خوف نہیں، وہ ننگا ہے، اللہ کی نظر میں وہ ننگا ہے، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ننگا ہوگا۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کپڑوں پر تو بڑی توجہ ہوگی کہ ہمارا کپڑا، ہم جب شادی میں جائیں تو ہمارا کپڑا سب سے الگ ہو، ہمارا ڈریس سب سے الگ ہو، لوگ تعریف کریں کہ ہمارا ڈریسنگ سینس بہت اچھا ہے، کپڑے کے معاملے میں ہماری چوائس بہت اچھی ہے۔ لیکن انسان کے بدن میں، انسان کے دین، انسان تقویٰ کے لباس سے دور۔ عورت کی بے پردگی بہت بڑا فتنہ ہے، عورت کی زبان درازی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عید اور بقرعید کا موقع ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے عورتوں کے بیچ میں اور کہہ رہے میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کیوں دیکھا ہے جہنم میں زیادہ؟ آپ نے فرمایا تقسمن اللعن، تم لعن تان بہت کرتی، زبان دراز ہو تم۔ زبان کا غلط استعمال مرد حضرات بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں اس معاملے میں آگے ہیں۔ عورت بڑا فتنہ ہے اپنی زبان کی وجہ سے بھی، سے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، کچھ بھی بول دیتی ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ اور عورت کا تیسرا فتنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ناشکری ہوتی ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، عورت اگر ناشکری ہو جائے، اپنے رب کی ناشکری ہو جائے، چاہے اپنے شوہر کی ناشکری ہو جائے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنی بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے اور ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، زندگی بھر اگر تم اپنی عورت کے ساتھ بھلائی کرو، اگر اس نے کبھی بھی تمہاری طرف سے کسی چیز کی کمی دیکھ لی تو ایک ہی جملہ اس کے منہ سے نکلے گا، مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، میں نے زندگی میں تم سے کچھ پایا نہیں ہے۔ یہ عورت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال کمانے کے تعلق سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے، مال خرچ کرنے کے تعلق سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے تو کہیں بھی خرچ کریں، نہیں، ہم کہاں سے کما رہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے، ہمارے ایکسپینسز کیا ہے، ہماری دولت کہاں خرچ ہو رہی اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا۔ آج انسان سوچتا ہے مال کہاں سے کمایا۔ کتنے کام ایسے ہیں کہ ہمارے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، مگر ہمارا دل خود ہی فتویٰ دے دیتا ہے ہاں یہ چل رہا ہے، سب لوگ کر رہے تو ہم بھی کر لیں، سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے مال کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کاروباری لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، کام اور تجارت اور کاروبار کے میدان میں بھی آپ سوچ سمجھ کے رہیے۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ تو مال کہاں سے کما رہے اس کا بھی حساب دینا ہے، مال کہاں خرچ کر رہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا لیاتین علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لا یبال المرء، انسان پرواہ نہیں کرے گا بما اخذ المال، کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال امن حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔
تو یہ فتنے ہیں میرے بھائی، عورت کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے. ابھی آپ نے سنا لوگ مرتد ہو رہے غریبی کی وجہ سے، اور یہ ہمارے اور آپ کے منہ پر تھپڑ ہے. کروڑوں روپئے سال بھر میں کانفرنسوں پر خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں ادارے ہیں، لاکھوں ادارے ہیں پورے ملک میں. جب ہم نے خبر سنی تھی، پڑھی تھی، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ مراد آباد کے اندر ایک مسلمان عورت بھوک سے مر گئی. اس کی بیٹی نے کہا کہ 14 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا. اس مسلمان کے معاشرے میں، اس مسلم سوسائٹی میں جس کے مال میں 2.5% حق غریبوں کا دیا گیا ہے، اس سوسائٹی میں، اس سماج میں اگر کوئی مسلمان عورت بھوک سے مر جائے، یہ پورے سماج کے منہ پر تھپڑ ہے، پورے سماج کے منہ پر تماچا ہے میرے بھائی. آج ہمارا مسلمان بھائی مرتد ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں اناج نہیں ہے. ہمارے چندے، ہماری زکات صرف مدرسوں کے لیے، صرف مسجدوں کے لیے. سماج کا وہ غریب طبقہ، وہ سفید پوش طبقہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے، یہ کون دیکھے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. لوگ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بھیک مانگے. چلے جاؤ اسپتالوں میں، چلے جاؤ ہاسپٹلس میں، لوگ علاج کے لیے ترس رہے ہیں. غیر مسلموں کے ادارے ہیں، ٹرسٹ ہے، وہ غریبوں کی مدد کر رہے، وہ علاج کے پیسے دے رہے. ہمارا کوئی ادارہ نہیں. ہم مسلمان ہیں. ہمارے دین سے زیادہ چیریٹی والا دین، ہمارے دین سے زیادہ خدمت خلق والا دین، ہمارے دین سے زیادہ مانوتا کی سیوا والا کون سا دین ہے؟ یہ سب کرنے کے کام ہے جو آج ہم نہیں کرتے. ہمارے منہ پر تھپڑ ہے اگر ہمارا کوئی بھائی مرتد ہو رہا ہے آج صرف اس لیے کہ اس کے گھر میں اناج پہنچنے جا رہا ہے. کتنے گاؤں ہیں جہاں عیسائیوں کے کانوینٹ اسکول ہیں، فری میں ایڈمیشن دیتے ہیں، فری میں ڈریس دیتے ہیں، فری میں کتابیں دیتے ہیں. مسلمان کا بچہ وہاں جاتا ہے، بائبل اس کو پڑھائی جاتی ہے، اس سے کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، اس کا ایمان خریدا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ٹافی دینے والا، پیسہ دینے والا عیسیٰ مسیح ہے، یشو گاڈ ہے ہمارے. یہ فتنے ہیں میرے بھائی، یہ زمانے کے فتنے ہیں. ان فتنوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلا کام کرو، اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ کیا کرے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اللہ ڈبل ثواب دے گا، ڈبل رحمت دے گا، اور روشنی دے گا، لائٹ دے گا. فتنے کا زمانہ آ جائے، اندھیرے کا زمانہ آ جائے، اگر ایمان کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں پیدا کرو، اللہ کا ڈر اور ایمان اپنا مضبوط کرو. اور تیسرا کام، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. یہ یونس علیہ السلام ہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں. یونس علیہ السلام اب ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، اللہ کا آرڈر ملا نہیں، اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے، یہ سوچ کے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا. جبکہ اللہ کا قانون ہے جب تک نبی کو آرڈر نہ ملے کہ بستی چھوڑ دو، تب تک نبی کو بستی نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے نبی کو جب حکم ملا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤ، تب ہمارے نبی مکہ سے مدینہ کے، بغیر حکم کے نہیں گئے. صحابہ پہلے چلے گئے لیکن اللہ کے نبی پہلے نہیں گئے. جب حکم ملا، جب اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ہاں اب آپ مکہ سے چلے جائیں، تب گئے. یونس علیہ السلام بیچارے اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مچھلی والے نبی نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک پیغمبر بول رہا ہے، ایک نبی بول رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں غلطی پر ہوں. آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو ہم تو گویا احسان جتاتے کہ ہم نے تو جنت خرید لی. اللہ کا نبی بول رہا ہے کہ میں ظالم ہوں، ہم سب ظالم ہیں. اپنے ظلم کا اعتراف کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ اس دور میں فتنوں کا بہت بڑا علاج ہے. اور تیسری اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ان فتنوں میں اپنے دین پر جمے رہو. مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے دین پر چلنا، کسی بھی معاملے میں، کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں دین پر چلنا کالقابض علی الجمر، ہتھیلی میں انگارے لینے کے برابر ہے.
یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ، یہ وہی دور ہے کہ ہتھیلی پہ ہاتھوں پہ انگارہ لے کے چلنے کے برابر ہے دین پہ چلنا، مگر جمے رہنا ہے، ویسے جمے رہنا ہے جیسے امام احمد ابن حنبل جمے رہے۔ 3 بادشاہوں نے کوڑے مارے، احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، اور ایسے کوڑے برسائے گئے کہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ اور جانتے ہو احمد ابن حنبل کو کرنا کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ واہیات فتنہ تھا، بیکار قسم کا فتنہ تھا کہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں ماننا ہے، اللہ کی مخلوق ماننا ہے۔ بس یہی ضد تھی بادشاہوں کی، خلفاء کی، اور امام احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق نہیں مان سکتا، تو میرے پاس قرآن کی کوئی نہیں۔ 3 خلیفاؤں نے، 3 خلفاء نے امام احمد ابن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے، مگر اس امام کو خرید نہیں پائے۔ ابن تیمیہ جیل گئے مگر اپنے دین پر جمے رہے۔ میرے بھائیوں، فتنے کا زمانہ ہے، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو فتنے کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نکاح میں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اپنا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لین دین کے معاملے میں، عہد و پیمان کے معاملے میں، وعدے کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کی امن اور چین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی، ان کے خون کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے والی طاقتوں کو اللہ ان کے انجام تک پہنچائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس وطن کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، اللہ اس وطن کے امن، چین، بھائی چارے اور سالمیت کو برقرار رکھے، اللہ ہمیں سکون اور امن کے ساتھ یہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔